نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین۔ سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جہانوں کا رازق ہے، جہانوں کو رزق دینے والا۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ یہ مرکز جو کہ قرآن و حدیث دا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور جنہ طلباء نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے، میں انہاں طلباء دے ماں باپ نو اور بالخصوص استاد العلماء حضرت شیخ جابر صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے مبارکباد پیش کرنا اور انہاں بچیاں واسطے دعا کرنا کہ اللہ انہاں بچیاں کو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے، اور قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری اللہ انہوں نے مضبوط ترین بنائے۔ اصل مسئلہ ہے حفظ کرنا بڑا مسئلہ نہیں، حفظ کرن تو بعد قرآن نو یاد رکھنا، پھر وہ تے عمل کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اصل بچے دے حفظ کرن تو بعد اصل مسئلہ بعد شروع ہوتا ہے، تو لہذا اس ادارے نو اللہ، مرکز نداء الاسلام نو اللہ قیامت تک جاری اور ساری رکھے، اور شیخ صاحب دا پودا لگایا ہویا انہاں واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ میرے ذمے میرے شیخ نے مضمون لگایا توحید باری تعالی۔ اللہ نے قرآن نو بھی شروع کیتا ہے تے اپنی توحید اور حمد تو شروع کیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ دی تعریف، اللہ دی حمد بیان کرنا یہ بہت اچا اور سچا عمل ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں۔ جس طرح کہ تفسیر کبیر سے امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ، جنت دے بوئے بھی 8 نے۔ فَمَنْ قَالَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَنْ صَفَاءِ قَلْبِهِ اسْتَحَقَّ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جیڑا انسان صاف دل نہ کہندا ہے، دل دی گہرائی نہ کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دے دے۔ اور یہ الحمدللہ کلمہ اللہ دی حمد دا، یہ دی عظمت اور شان بڑی۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ترازو لگنے، ترازو بن چکے ہے، جنت بن چکی ہے، جہنم بن چکی ہے، حورا بن چکیاں نے، جنت دیاں نعمتاں بن چکیاں نے، ہر چیز تیار ہے، لیکن قیامت نو میدان محشر چ جڑا ترازو لگنا ہے نا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دی پہلی حدیث نیت تے آندی انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث جڑی ہے میزان تے آندی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔
وہ میزان دا جڑا ایک پلڑا ہے نا وہ اتنا بڑا ہوئے گا کہ 7 زمیناں 7 آسمان جو انہاں دے مابین اس پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی، اور اس پلڑے دے قریب ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی جدے تے میرے تھوڑے پیر و مرشد براجمان ہونا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اسی اپنے پیغمبر نو شاہد بنایا۔ شاہد دا معنی کی ہے گواہ، گواہ کنو آنے ہیں جڑا تصدیق کرے۔ اس ترازو نو چکنا ہے تے جبریل نے چکنا ہے، اٹھانا ہے۔ اس ترازو دے قریب جبریل کھڑے نے، نال کرسی آقا علیہ السلام دی ڈٹھی ہوئے گی، امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آمینہ دے لال کرن گے، پھر وہ نماز جبریل چک کے ترازو چ رکھن گے۔ اگر پیغمبر نے نماز ریجیکٹ کر چھڑی نا، پیدی نماز میری سنت طریقے دے مطابق نہیں، پھر ورقہ پاڑ چھڑو ترازو جائے۔ دنیا دے اندر محمدی نماز پڑھنے والے ہیں واسطے خوشخبری ہے کہ انہاں دی نماز دی تصدیق آقا کرن گے، تے جڑے ساڈے بھائی حنفی نماز پڑھتے ہیں نا وہ دی تصدیق حضرت امام ابو حنیفہ ہی کرن دے، آقا نے نہیں کرنی۔ عمل وہی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے۔ بہرحال وہ ترازو 14 طبق رکھن دے باوجود بھی جگہ خالی، لیکن اس ترازو نو ایک انسان دا کلمہ پر دیندا ہے۔ التسبیح نصف المیزان، جدو پہلا کہندا ہے سبحان اللہ، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں آدھا ہو جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، جدو انسان کہندا ہے الحمدللہ، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب پر جاندہ ہے۔ جس پلڑے نو 7 زمینہ 7 آسمان نہیں پر سکن گے، یہ تیرا الحمدللہ دا کلمہ جیڑا ہے اس ترازو دے پلڑے نو نیکیاں نہ پر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ الادب المفرد صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے نو چھینک آئی ہے، نچ چھینک، اور مسلمان دا مسلمان تے بھی حق ہے کہ جدو نچ مارے کوئی مسلمان وہ دا جواب دینا ہے۔ یہ بڑا اچھا اور سچا عمل ہے۔ ایک بندہ آندہ ہے الحمدللہ، چھینک مار کے آندہ ہے الحمدللہ، دوجہ کہے یرحمک اللہ، چھینک مارن والا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ سمندر دے کنارے تے بہ کے نا، کہ دریا دے کنارے بہ کے حدیث لکھ رہے، ایک بندہ کولوں دی گزر رہا ہے، حضرت امام بخاری حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نو چھینک آئی، انہاں کہا الحمدللہ، وہ گزرن والا بندہ آندہ یرحمک اللہ۔ امام صاحب احادیث دے لکھن دے اندر مصروف رہے، اچانک یاد آیا کہ وہ بندے نے تو یرحمک اللہ کہا ہے، تو میں یہدیکم اللہ یصلح بالک کہا ہی نہیں، بالکم۔ وہ بندہ ہن کشتی چ بہ کے نہ تے اگے چلا گیا دریا دے اندر۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سپیشل 3 دینار دی سپیشل کشتی کروائی یا بیڑا لیا، وہ دے مگر جا کے وہ دے قریب کر کے اندر رہے بھائی یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ جدو واپسی ہوئے نا تے آواز آئی امام ابو داؤد 3 دینار دے کے تے رب کو جنت دا سودا کر لے، یعنی اینا کو عمل کر کے تے رب کو تو جنت خرید لئیے۔ بعض دفعہ بڑیاں نیکیاں بھی کام نہیں ہوتا، بعض دفعہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں انسان دی نجات دا سبب بن جاتا۔ تو حضرت علی فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندے نو چھینک آئے نا تے آندہ الحمدللہ علی کل حال، اس بندے نو کدی 2 بیماریاں نہیں لگن گیاں۔ اللہ دی حمد دا فائدہ سنو کنا ہے، تعریف دا۔ اس بندے نو کدی زندگی چ کان درد نہیں ہوئے گا، کدی زندگی چ اس بندے نو دند درد نہیں ہوئے گا۔ یہ الحمدللہ دی برکت ہے۔ اگے آئیے، جدو کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو کے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو،
سجے ہاتھ نہ کھایا کرو، اپنے اگوں کھایا کرو۔ پرات چ بوٹیاں بھی ہون تے اذا زلزلت الارض زلزالہا نہیں کرنا، وہ بول دے نہیں، ہاں ادو بھی اپنے اگوں ہی کھانا تے کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ، پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ۔ تو ہاں کہنا ہے بسم اللہ پڑھی نہیں جاندی، اگواں نواں مسئلہ دس جا سن کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ۔ مولوی جی بھوکی بڑی لگی ہوندی ہے، الحمدللہ اسے یاد رہی دی، لیکن بھئی حدیث سنیے صحیح مسلم، نبی علیہ السلام فرماتے نے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا۔ جڑا کھانے دے ہر لقمے تے آندا ہے الحمدللہ، پانی دے ہر گھٹ تے کہندا ہے الحمدللہ، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ تے رب دی رضا ہن چھوٹا تمغہ جے، کیوں جی شیخ صاحب، اور رب دی رضا کو چھوٹا تمغہ جے؟ اگر کھانے دے ہر لقمے تے اللہ دی حمد بیان ہوندی ہے، اللہ دی تعریف بیان ہوندی ہے، پانی دے ہر گھٹ تے اللہ دی تعریف بیان ہوندی ہے، تیرے الحمدللہ کہن دے نال عرشاں دا رب تیرے تے راضی ہو جاندا ہے۔ تے کھانا کھا لیا ہے، کھانے تو بعد دعا پڑھنے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ کھانا کھا لیا نالے رب راضی کر لیا، نالے پیٹ بھر لیا، نالے پہلے گناہ بخشا لے نے۔ ویکھو الحمدللہ دے کنے فائدے نے، بول دے نہیں۔ ایک دعا ہو رہے صحیح بخاری جی شاید، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ ایک دعا ہو رہے الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ ایک دعا عام پڑھی جاندی ہے، سند دے لحاظ نہ ٹھیک نہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ لیکن جنیاں دعاواں نے کھانا کھان تو بعد دیاں، انہاں دے شروع دے اندر اللہ دی حمد آئی ہے، اللہ دی تعریف آئی ہے۔ تے الحمدللہ جدوں کہاں گے راس الشکر، اے شکر دا سارے، تے جڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے، قرآن کہندا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا جڑا میرا شکر ادا کردا ہے، میں او دے رزق دے اندر برکتاں نازل کر دینا، او دے رزق نو زیادہ کر دینا۔ جڑا بندہ نہ شکری کردا ہے وہ میرے عذاب دا مستحق بن جائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، الحمدللہ راش الشکر، الحمدللہ شکر دا کلمہ ہے۔ میرے بھائیو انہوں اپنی زبان دا ورد بنا لو نا۔ جگہ دے پیر آسمان تے گئے معراج دی رات، معراج دے اوتے جدوں جنت دی سیر کر رہے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی جا گئے۔ حضرت ابراہیم آندے نے تساں جانا ہے اپنی امت نو میرا سلام کیا جائے، تے نالے میری امت نو اپنی امت نو ایک پیغام دیا جائے، ان الجنت طیبۃ التربۃ، جنت دی زمین بالکل صاف ہے، چڑیل میدان ہے، تے جنت دی مٹی بڑی پاک ہے۔ زمین جنت دی بالکل چڑیل میدان ہے۔ اپنی امت دے لوگاں نو کیا جائے اوتھے پودے لان، درخت لان۔ فرمایا او کیویں لگن گے؟ فرمایا اپنی امت دے لوگاں نو کیا جائے پڑھن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی زبان دے وچوں ایک کلمہ پڑھن، ایک دفعہ پڑھن گے جنت چ 4 درخت لگ جان گے، اگر 100 دفعہ پڑھن گے جنت چ 400 درخت لگ جائے گا۔ گل کمی جڑی ہے نا، کمی وہ عمل دی ہے، بیان دی کمی کو نہیں۔ اور ایک حدیث اور ہوندی ہے، او بھائیا پتر تھلے بھائیا تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جیڑا بندہ 100 دفعہ پڑھ دے
اللہ اس بندے واسطے زمین تے آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے اینو نیکیاں نہ فل کر دے نے. جڑا بندہ 100 دفعہ پڑھدا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرے بھائیو اللہ دی تعریف، اللہ دی حمد دا کلمہ یہ بھی توحید دا کلمہ ہے. سبحان اللہ دا معنی کی اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ دا معنی کی اللہ ساریاں تعریفیں ہی تیرے واسطے نے، لا الہ الا اللہ نہیں الہ مگر وہ کلا ہی ہے، اللہ اکبر او دے نالوں بڑا کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. سب تو بڑا کون ہے؟ بولیے اللہ. چوں دا تعلق کدے نال ہے؟ اللہ دے نال ہے. اور ایک کلمہ جڑا ہے نا انہوں اپنی زبان دا ورد بنائیے. آئیے ایک حدیث اور سنیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئات مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. جڑا بندہ 100 دفعہ کہندا سبحان اللہ و بحمدہ او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ او دے گناہاں نو معاف کر دین گے. سبحان اللہ. تے جیڑا بندہ ایک کلمہ کثرت نہ پڑھے گا نا اللہ انہوں غیب تے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا کرے گا. تو سمجھ آؤں نہیں جگہ کوئی نہ بولو یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح بخاری دی جڑی روایت پڑھی ہے نا حضرت امام بخاری دی فقاہت ویکھو شاید کنی ہے. بخاری دی پہلی حدیث نیت تے لے آئے، آخری حدیث میزان تے لے آئے. کیوں کہ ہر عمل دی ابتدا نیت تو ہوندی ہے، او دی انتہا میزان تے ہونی ہے. تے حدیث کیڑی کلمے کیڑے لے آئے جڑے اللہ نو بڑے پسند نے. کلمتانی حبیبتان اللہ نو بڑے پسند نے. ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان زبان تے بڑے ہلکے نے. ثقیلتانی فی المیزان ترازو چ قیامت نو بڑے وزنی ہون گے. وہ کیڑے کلمے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. اگر کوئی بندہ آندا ہے مینوں رزق نہیں ملدا، کوئی بندہ کہندا ہے مینوں اولاد نہیں ملدی، کوئی بندہ کہندا جی میرے گھر چ امن نہیں، کوئی بندہ کہندا جی پریشانیاں بڑیاں نے، کوئی بندہ کہندا ہے کہ میں دنیا دے اندر بڑا پریشان ہاں، میرے کو رزق دی بڑی تنگی ہے حضرت صاحب، کاروبار کوئی نہیں، رشتے نہیں ہوندے، اولاد کوئی نہیں. ساریاں گلاں واسطے میں تھانوں 5 تسبیحاں لگاں دسن. پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، دوجی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، بس نہیں. تیسری تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ. چوتھی تسبیح جڑی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پنجویں تسبیح درود شریف دی ہے. ایک ایک تسبیح انہاں دی پڑھ لو. 5 تسبیحاں صبح دی نماز تو بعد مغرب تو بعد کرو. دنیا دی کوئی ایسی نعمت ہی نہیں جدے نہ اللہ تھانوں مالا مال نہیں کرے گا. یہ لکھ لو. اور میں 1000 لوگوں نے دسیا ہے اللہ دے فضل نے، جنوں دسیا ہے اللہ نے رحمت دے پھاٹک ہی کھولے نے، دروازے نہیں کھولے. کیونکہ استغفر اللہ و اتوب الیہ جڑا ہے من لازم الاستغفار من کل ہم مخرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جڑا سبحان اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت نہ پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں تنگیاں مصیبتاں پریشانیاں جو ایویں کر دے نے جی میں مکھن چو وال کھچ لئی جائے. اللہ دے دنیا دے سارے غم دور کر دے دے تے اللہ رزق اتھوں دے دے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. تے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت دے خزانے چو ایک خزانہ ہے. جنی کثرت نہ پڑھیا جاندا ہے پڑھو. یہ بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. تے درود شریف تے اگا اپنی بہار ہے، بول دے نہیں. اس واسطے یہ دے اندر ایک کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ دی حمد تعریف. آؤ ایک میں اور حدیث سناواں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک. ایک حدیث ہوندی ہے یا ربی لک الحمد
کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ بندہ قیامت نو پڑھنے والا آئے گا. اللہ پاک کہندے میرے فرشتے ہو تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے حتی یلقانی یوم القیامہ. یہ بندہ قیامت دے دن منو ملے گا انہاں کلمیاں دا ثواب میں رب خود ہی عطا کراں گا. الحمدللہ الحمدللہ. جنت چ جانا ہے نا انشاءاللہ. بولی وہ بولو تے صحیح. تے جنتیاں دا جنت چ وردیاں کی ورد ہونا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اللہ سانو سارے نو انہاں لوکاں جو کر لے. فرشتے کھڑے نے جنت دے دروازے تے جنتی. جنت دا دروازہ چھوٹا جہا نہیں ہونا. اج ایڈی کو بشتی موری لوگ پاک بدن لنگ دے. کتے گیا ہے جنت دی بشتی موری لنگن گیا ہے. کوئی گل کر موری دا کی تعلق ہے بھی وہ بول دے. جنت دا پہلا دروازہ مکے تو بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے. 1350 کلومیٹر اس دروازے دی چوڑائی ہے. تے جنہ بھی چوندی نگنا ہے انہاں دے قد 5-5 فٹ 6-6 فٹ نہیں ہونے. انہاں دے قد 90 فٹ ہونے. بابا جی آدم جی دے بابا جی آدم دا قد کڈا ہی 60-8 90 فٹ بندا ہے. تے جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ. حسن نبی یوسف دا. آواز نبی داود دی. صبر نبی ایوب دا. بولی آمینہ دے لال دی. وہ جنت دے اندر وی آئی پی پروٹوکول سلام علیکم. تے ایتھے جڑی بشتی موری اوتھے ڈانگن علیکم. وہ وڑ دے بھی ڈانگاں نکل دے بھی. ایک بابے نے اپنا متھا پڑوایا. میں بابا کی گل مڑیا مارے. نہیں پتر بشتی موری ننگ گیا ہے. ڈانگن علیکم نا جتھے ڈانگاں نے او جنت تے جیڑی جنت ہے اوتھے ڈانگا نہیں. سیدھی جی گل ہے. تے جنتی جنت چ داخل ہو رہے نے. آندے نے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. جنتیاں دا ترانہ بھی اللہ دی حمد ہوئے گا. اس تو اگلی آدمی پڑھ دیا نا. وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. جنہ فرشتیاں نے اللہ دا عرش اٹھایا ہے تے عرش دے اردا گرد فرشتے نے وہ بھی پڑھ دے نے سبحان اللہ و بحمدہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے. فرشتے بھی سبحان اللہ کہندے نے. فرشتے بھی الحمدللہ کہندے نے. وقیل الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ. بہرحال بڑا لمبا چوڑا آواز ہے. ایک بندے دا جوان بیٹا فوت ہو گیا. بچہ دنیا تو ٹر گیا. بابا روندا بڑا ہے. واقعہ تا نہیں ماپے مر جاندے نے. جوان پتر ٹر جاندے. بڑھے ماپیاں دے لک ٹوٹ جاندے نے. بابے دی لاٹھی ٹوٹ جاندی ہے. سہارا ختم ہو جاندا ہے. تے بابا ان روئی جاندا ہے تے آندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تے نالے آندا ہے الحمدللہ الحمدللہ. فرشتہ جڑا روح قبض کر کے اٹھے جاندا ہے نا. یا ملک الموت قبضت ولد عبدی. میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سی. وَسَمَرَتَ فُؤَادِهِ. میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سی.
وقرۃ عینہ، بندے دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سی، ماذا قال عبدی، میرا بندہ ادو کی آندا ہی فرشتہ پتہ کی آندا ملک الموت، اللہ جی آندا ہی حامدک واسترجا، وہ الحمدللہ ہی پڑھی جاندا سی تے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھی جاندا۔ اچھا وہ ایڈے اوکھے وقت بھی وہ الحمدللہ الحمدللہ۔ فرمایا میرے فرشتے وَابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اگلی گل وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمَدِ، او دا ایک جنت چ محل بنا دیو۔ محل کا دا ایٹاں دا نہیں، ایک اٹ سونے دی لاؤ، ایک اٹ چاندی دی لاؤ، مٹی امبر دی تے گارا وچ کستوری دا لاؤ، سبحان اللہ، ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی، مٹی امبر دی گارا کستوری دا، تے خطاب ہوتے بھی یوسف اللہ اکبر، دا نا رکھو بیت الحمد، کی نا رکھو؟ جانے بجے ملکاں پوچھے میرا حمد میرا عبد کی کردہ، کین فرشتے حمد تیری نال انا للہ پردہ، حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ۔ یہ سی پہلا کلمہ اللہ دی توحید دا پہلا کلمہ الحمدللہ، اگے وے رب دا معنی کی ہے پالن والا، رزق عطا کرن والا، جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے، رب العالمین۔ عالم دی جمع ہے علماء، عالم دی جمع ہے عالمین۔ ان کنے کو جہان نے بعد نے کیا 70,000 14,000 18,000، حافظ ابن کثیر نے وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر جہانہ دی تعداد دا علم رحمان دے کول ہے، کسی انسان دے کول نہیں، لیکن سارے جہانہ نو پالن والا کون ہے؟ اللہ کلہ ہی پالدا جے پیا، بول دے نہیں کلہ ہی پالن دے۔ نبی موسیٰ کہنے لگے اللہ بھوک بڑی لگی ہے، پر میں موسیٰ اج کیا ہے چھوٹا ہے پتھر تے مار، ہاں ماریا پتھر تے پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتھر، اللہ تازہ، ادھر میرے علوے کو تازہ سبز پتھر۔ نبی موسیٰ ویکھ کے نہ بڑے حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ تیری قدرت، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا تے دے منہ تازہ سبز پتھر۔ فرمایا موسیٰ ایتھے ہی بس نہیں، اے دے منہ نہ کان لاؤ، آندہ کیے پیا؟ ماشاءاللہ شیخ موسٹ ویلکم، جی ہیں تشریف رکھیں۔ موسیٰ آندہ کیے پیا کیڑا دے منہ نہ کان لائے، آندہ کیے؟ کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ویندی ہے بھائی، پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے 7ویں پتھر دے پیڑ چو میرا کلام پہ سن دی ہے، اللہ اللہ پاک او ذات جیڑی روزانہ منو تازہ رزق دیندی ہے، منو بھول دی بھی نہیں۔ جیڑا رب 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑے نو رزق دے سکتا، وہ تھانو نہیں دے سکتا، وہ بول دے نہیں۔ تو ہی ہوں جی ایک دن سیل کٹ ہو جائے تو دوجے دن تویتاں والے کو نسے جاندے ہو، ہاں یار سیل کٹ ہو گئی ہے، تویتاں والے دا بھی اگوں ریٹ آندا 2,000 والا لینا ہی 5,000 والا کے 10,000، وہ آندا جڑا چنگا ہی ہو دے، آندا پھر 2-5,000 دے لائی آ، آندا ٹھیک ہے، آندا سیل ٹربل ہو جائے، ایک پکھے نہ بنی جو جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، تے کہ پار تھلے رہ شری جو جو پار پہ گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ ہونتے آ جا گیا ہاں رازق نہ لوکاں نو سمجھ لیا نا، او بھئی نہیں کوئی گڈی نوی لیندا ہے کہ لتر بن چھڑدا ہے، یہ کیوں بنے یہ نظر نہیں لگدی، میں وچ بہنی تے تمہیں لتراں دا ہار پا کے پے
کوئی پچھلے پاسے کالیاں ٹاکیاں بن چھڑ دے، کسی نے کوٹھی بنائی اتنے کالی ہانڈی منہ دی مار چھڑی، یہ اتوں بلاواں نہیں آؤندیاں، تے میں جڑے گھر چ بیٹھے نے انہاں تے بھی آ سکدیاں نے، انہاں دے سراں تے بھی ایک ایک ہانڈی منہ دی مار دیو، وہ بول دے او بھئی شفا دین والی، رزق دین والی، اولاد دین والی، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی مندری، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو علاوہ کوئی نہیں۔ رزق دین والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جہانہ نو پالدا کون؟ انسان تے حیوان، او دا کھا کے پل دے، ہواواں چ نے اڈ دے، زمین تے نے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وسدی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی، کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے، پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے، پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں، گوہا سپ سانیاں زمین لب لئی، کھڈا چرے ہاشی تسکین لب لئی، کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے، اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے۔ اور سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو، دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو، لکڑا چ کون تے سیونگ پال دی، کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کال دی، ماس کھانے شیر بگیار پھر دے، بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے، ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لو، کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویخ لو، لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں، او بھی نیت کھاندے یارو راج روڑیاں۔ الحمدللہ بولو سارے جہانہ نو پالے پہ اکلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندران دا تھلا، واہ میرے مولا واہ میرے، بول دے نہیں ہونا ہے الحمدللہ۔ اگے آئیے ہن قرآن دا ایک اور مقام سنا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ادھر میرے حال دیکھو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ زمینہ تے اسمانہ دا لیڈر پانا والا کون ہے؟ بولو، زمین نو فرش بنایا ہے تے آسمان نو لیڈر بنایا۔ دنیا دے سارے انجینئر دس سکتے نے اے مسجد دی لمبائی ہی نہیں ہے تے چوڑائی ہی نہیں ہے، لیکن جڑا رب دا لیڈر ہے نا، او دی دنیا دی کوئی انجینئر او دی لمبائی چوڑائی نہیں دس سکتا، وہ بول دے نہیں، پھر او دا لیڈر کدی کدو ڈگا بھی نہیں۔ اسی آج چھت چ بلب لائے نے، کتے سیلنگ لانے ہیں وچ بلب لانے ہیں، کہ اللہ جنے نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ والی بھی ویکھیا کر، کدی رب دی سیلنگ ویکھی جے کہ نہیں؟ کدے 100 واٹ دا بلب، کدے 200 واٹ دا بلب۔ چند جڑا زمین دی گلائی دے برابر ہے، تے سورج جڑا ہے نا چند نالوں 166 گنا بڑا سورج ہے۔ چند بھی روشنی لیندا ہے تے سورج کولوں لیندا ہے، کیچ کردا ہے۔ اللہ دے نظام دیکھو، تے کئی ایسے بھی ستارے جڑے سورج نال بھی بڑے، یہ تے کہکشاں اللہ دی ہے نا، اسی نہیں، ساڈی عقل بھی اتھوں تک نہیں پہنچدی۔ کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے،
وہ تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا پاویں لکھ ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے موراں اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تے گل بڑی باکمال بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے کسی اور کو ہے جی اور رب العالمین جنہیں آسمان نو چھت بنایا ہے بغیر سارے تو دیوارہ تو بغیر ستونہ تو بینہ تو ٹیر گارڈر تو علاوہ اللہ نے ایڈا وڈا لیڈر پا چھڑے ہے تمبو تان چھڑے تا جنہیں بابے وارا پاؤں پھر دینے نا انہوں نے آکھو ہے جنہا کپڑے دا تمبو نہیں ہوندہ یہی بغیر باس تو سانو کھلار کے بکھا دے وہ بول دے نہیں تے کہ بابے دے لیٹرین دا لینٹر پا دیو انہوں کہو تو 5 منٹ کھلو دے صحیح تھے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری وہ بڑی کمال دی میں تقریر سننا کہنے لگے وہ ایک حاجت روا سی نا میں وارا ہویا پھردا ہے میں حاجت روا ہاں تو وہ کدے گھر ٹر گیا اچانک ہی انہوں حاجت ہو گئی بابا جی نے اچانک حاجت ہو گئی تو ان باہر می بڑا ہی بارش انہوں نے کہا اتنے لیٹرین انہوں نے کہا نہیں جی وان چی جانا پہندا ہے تے ذرا ٹھہر جو باہر بارش سے بند ہو لین دیو آندا ہے نہیں کھلون دیندی شیخ القرآن نے حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی ہے تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے وہ بول دے نہیں آندھنے ایک بابے دی داڑھی جا گیا وال کالا بابا آندھا ہے والا ہو جا کالا انہوں نے کہا بکواس بند کر نہیں ہوندہ بھائی وہ پھر آندھا ہے والا ہو جا کالا آندھا نہیں ہوندہ بابا جی آندھنے جدہ اپنے وال تے کنٹرول نہیں وہ دا بال دین تے کنٹرول ہے تو ہمیں انہا للہ ککر تے دے دے یہ ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لائے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وز پتر تیاں ہوں دیاں کاری یقوب القدی ٹھائی بال نہ ہوں دے وہ بول دے نہیں ہوئے اللہ ایک ہی دین ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما اللہ یہ دیاں مرضیاں تیاں دے پتر دے او دیاں مرضیاں اللہ جے کچھ بھی نہ دے تے کہوں تیاں پوت دیندائی رب سونا ان گنت نالے زر مال دیوے لوکی پتران دے مونو سیک دینے تے او صرف تیاں ہی دے گیٹا لدیوے کتے پوت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیاں نو کر بحال دیوے کتے اولاداں دے کے کھو لیندہ سگو لامبو کلے جڑے بال دیوے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت مید وانگ پئی برس دیئے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی
پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیے یہ کدیاں مرضیاں کوٹھیاں ہے نے کوٹھیاں چ ٹہلن والے کوئی نہیں دکانہ ہے نے بہن والے کوئی نہیں گڈیاں ہے نے چلان والے کوئی نہیں دولتاں ہے نے خرچ کرن والے کوئی نہیں تے کدے ویکھ لو نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ بجلی دا بل نہ سوئی گیس دا بل نہ مکان دا کرا چگیاں ہی پائیاں نے باہر تے بال انہیں نے رات نو ٹوکریاں تھلے ڈکنے پیندے صحیح گل جی کسے بال دا کچھا کو نہیں کسی دی قمیض کو نہیں وہ ننگے ہی لگے پھر دے رہے انہاں نو ٹھنڈ بھی نہیں جے لگدی آ ساڈے بال تے فارمی چوچے نے رات نو ماں باہر کڈے نا میں پیشاب کران واسطے اوتھے ٹھنڈ لگ گئی نہ الٹیاں رک دیاں نہ پوٹیاں رک دیاں او سخت پو دے دناں چ سخت سردی جو پیلیاں جو اوویں ننگے پیری نسے پھر دے کدی انہاں نے ویکھیا جی کہ ہسپتال جاندے ہیں اللہ اے اودی قدرت ہے نا اس واسطے وہ کون ہے الحمدللہ رب وصورکم فاحسن صورکم ماں دے شکم جو تیری سونی شکل کنے بنائی اللہ نے سبحان اللہ اللہ نے بنائی تے کڑ کڑ کے بنائی پوری دنیا نے بنایا کون کون کہہ گئے جدو تیری میری واری آئی خلقت بیدیا تینو قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا کنے بنایا اللہ نے نک بھی سونا لایا اکھاں دو کان دو ہاتھ پیر دو تے سر ایک ہی لایا سر کیوں ایک لایا بھی دو ہونے چاہیے سر کیوں ایک کے پھر تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے ساڈا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا پھر جیڑا مٹیریل رب کائنات نے تیرے میرے جسم تے فٹ کر چھڑیا ہے نا کہ اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے نہ نبی دی دکانوں لب دیا تو نہ ولی دی دکانوں لب دیا بولو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چو چو کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے آنڈا ویکھیا جی کہ نہیں کوئی آنڈے ہو آنڈا ویکھیا جی آنڈا ویکھیا جی چپ کیتے ہو جی میں تو ہاں کدی ویکھیا ہی نہیں آنڈے ہی دو چیزاں نے ایک زردی تے ایک سفیدی الگ ہے مکس نہیں آنڈا لوڈ ہوتا گڈیاں پھر لائی دے شاپر چپاک گھر آندا ہے کنا ہلایا ہے وہ تو آواز آتی ہے میری ربوبیت میں اینا آنڈے نو ہلاندا رہا ہے دی سفیدی تے زردی نو میں آپس مکس تے نہیں ہون دیتا تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے جو مشرق گندا ہے میں آنڈا بھی گندا ہے تو انہوں کتے سوٹنے گندی نالی چ گندی ٹوکری تے گندی روڑی تے وہ تو آواز آتی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا پھر وہی انڈا دیسی انڈا فارمی دی گل نہیں کرتا یہ فارمی 40 دن ہی تیار جڑا مولوی کھا لے 20 دن ہی تیار فارمی دا توحید دا جوڑ کو نہیں فارمی تے بے نکایا نہ دا ماں نہ پیو فارمی کو آگے نہ کیا کرو توحید بیان کرو توحید تے فارمی دا کی جوڑ ہے اور دیسی مرغے تے فارمی دا جوڑ ہے توحید دا جوڑ ہن دیسی آنڈا جڑا مرغی تھلے آیا 18-19 دن گزرے آنڈے دی سفیدی دا چوزا بندا تے جیڑی زردی ہے اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دے دے اللہ پھر اللہ نے چل بھی چوچیا باہر آ
وہ آندا اللہ بوا کو نہیں، باری کو نہیں، چھینی کو نہیں تے تھوڑا کو نہیں۔ اللہ کیویں آواں؟ فرمایا تینوں لکھی جی چھینی دیتی ہے، ذرا اندروں دے مار۔ وہ اندروں ماردا ٹھونگا، چھلٹ ٹوٹ گئی، چوزا باہر آ گیا، ہن ماں نہ چگن ڈیا تے نالے دے کے سکول چ نہیں پڑھیا، بول دو بلے نو ویندا تے بھج کے ماں دے پراں وچ وڑ جاندا ہے۔ رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو، وہ کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ وہ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں نے؟ بولو الحمدللہ رب العالمین۔ اگے آئیے نظرہ، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ 360 جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو کھڑاک بھی وہ بولو تے صحیح، کھڑاک بھی نہیں آیا۔ ایک جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر نے 8 مہینے تو پلسٹر نہ لائی، پھر پوچھو سنا دا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے۔ پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی۔ پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ دنیا دے مصور کٹھے ہو جانا، مصور تو لکڑی دے مجسمے بنا سکتے، مٹی دیاں مورتیاں بنا سکتے، لوہے دے مجسمے بنا سکتے، چاندی دے سونے دے مجسمے بنا، لیکن پانی دے قطرے تو اگر انسان بنا سکتا ہے نا تو صرف رب رحمان ہی بنا سکتا ہے، وہ دے تو علاوہ کوئی نہیں۔ اگے گل آ گئی ہے تھوڑی میری جھٹکی، چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاواں نو، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے، جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے۔ او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ مائی تھلے کٹا چھڑیا، 2 منہ مارے، مجھ نے پورا دودھ حوانے چلایا، کدے واسطے؟ وہ بولو کٹے واسطے، کٹے واسطے، کٹے نو پھڑ کے منہ تو کھچیا تے جا کے مجھ اگے بن دیندا ہے، مجھ انہوں چوم دیئے چٹ دیئے تے نالے دی پتر چپ کر ساڈے نال ایویں ہونی ہے۔ آپ برتن پھڑیا تھلے بہ گیا، انہیں غصے نہ آنے پوا کے ویکھیا نا کہ میرا کالا تے میرے اگے بجیا، چٹا کتھوں بہ گیا ہے، انہیں تھن پھڑیا ماری دھار سیدھی او دے منہ دے، انہیں منہ پرا کر لیا۔ اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے، پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی۔ تے ہن حوانہ دھون لگا، اللہ نے میری ربوبیت ویکھ، ظالمہ میرے نال شرک کرنا ہے، نعمتاں میریاں کھانا ہے، ہنڈانا میرا ہے تے اکھ غیراں نو جا کے مارنا۔ ادھر میرے نال ویکھو، حوانہ دھون لگا، اللہ نے میری ربوبیت ویکھ، حوانہ دودھ نہ فل ہے، پریشر بھی بڑا ہے، تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے، انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں تے تھلے میں ٹکن بھی کوئی نہیں لایا، پر میری ربوبیت ویکھ، میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں دیتا۔ یہ ہن چون لگا ہے تو اتو کیمرہ فٹ ہے، من بین فرس و دم لبنا خالصا،
شائغل للشاربین، ایک پاسے گوبر دی نالی، پیشاب دی نالی، خون دی نالی، درمیان چک دودھ دی نالی۔ اللہ نے میری ربوبیت وے، میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا، کدی میں دے اندر خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا۔ لبنن خالصن، خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دیا لانڈے ہیں، خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دے نا دیا پکا کے ونڈنے ہیں ظالم۔ لبنن خالصن، خالص ہوئی ہے جرا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا دے خالص نہیں، ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں، وہ بول دے نہیں، یہ دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ ہتھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے، دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے، مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ ہے، ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے، کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے، مر جانا ہی مالک زندہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں ان 14 طلبہ کے نام لیتا ہوں، وہ آگے تشریف لیں، ان کے والدین بھی، وہ اسناد اور انعامات، ایک ایک مہمان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے سند دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے میرا حقیقی بیٹا حافظ مطیع الرحمان، اس کی بڑی خواہش تھی کہ پروفیسر مطیع اللہ صاحب کے ہاتھوں سے میں نے سند لینی ہے۔ حافظ مطیع الرحمان، اللہ اس کو میرے مخدوم جیسے علم اور عمل صالح سے نوازے، جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں اس سے بھی دین کا کام لے لے۔ تو میں بطور سرپرست ہونے کے ناطے سے حافظ عبدالفاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں، دونوں بزرگ حافظ مطیع الرحمان کو سند دیں گے۔ میں اس کا باپ ہوں، اس حوالے سے میں بھی انعام کا حقدار ہوں۔ میرے علاقے کی پنجاب سٹریٹ اینڈ بیکر چودھری حنیف صاحب، حاجی لیاقت علی صاحب، چودھری امانت علی صاحب ہمیشہ محبت کرتے ہیں، طلبہ کے لیے ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے ہیں۔ لالو تصویریں لالو، یہ جی اسی ریکارڈ بناؤنیاں نے، بچے گھراں چ لانا چاہتے ہیں۔ اور پھر لوگ الحمدللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں کا پروفیسر صاحب اعتماد ہے کہ گھرانے کے 5 طلبہ یہاں سے حفظ کر چکے ہیں، ایک ایک گھر کے 4 طالب علم مختلف سالوں میں الحمدللہ۔ جب ان کے پہلے بیٹے کا رزلٹ دیا وہ مایوس نے، انہوں نے دوسرا بیٹا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک خاندان کے 6 بیٹے بھی حفظ کر چکے ہیں، ایک دادے کے الحمدللہ۔ افاد حسین صاحب بن ماسٹر محمد حسین صاحب جو کہ بھتیجے ہیں مولانا عزیز الرحمان توحیدی صاحب کے، آپ بھی آگے تشریف لائیں اور انعام لیں۔ جی مجھے یاد آیا، محترم جناب حافظ محمد فاروق صاحب نے 1,000 روپے طلبہ کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ فات بیٹا لے لو، 1,000 روپے طلبہ کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ لوگ جانے نے کوڈی والے تمہیں آتا لے لا، کوڈی والے پلیئر دے کے آتے ہیں کشتی والے حافظ دین لگے نا، پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے یہ۔ ہاں میں نے دیکھا کہ کتوں کی لڑائی پر پھینک رہے ہیں پیسے، حافظوں کو دینے کچھ ہوتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں، بیٹھے جی صاحب، دونوں بزرگ بیٹھ جائیں۔ حافظ عبد الرحمان بن غلام رسول، ان کو انعام دینے کے لیے محترم جناب حافظ محمد فاروق ثاقب صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ادھر بیٹھو، ادھر یار کھلونا، ادھر پر پیچھے ہو تھوڑا، پیچھے ہو، ادھر بول رہے ہیں۔ اللہ پنجاب سٹریٹ اینڈ بیکر کے کاروبار میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ جتنے بھی میرے ادارے کے معاونین، اللہ سب کے کاروبار میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ حافظ علی حمزہ بن شاہ رسول آگے آئیں اور حافظ محمد فاروق صاحب سے اپنا انعام لیں۔ ان کے والد صاحب باہر ہوتے ہیں،
भाई इनके अदर साहब आगे आ जाए। हाफिज मोहम्मद मोहसन बिन मोहम्मद फजल, बैठो जी, तशरीफ रखो। आगे आए मोहसन कारी रमजान साहब और हाजी लियाकत अली साहब आगे आए और अपने हाथों से इनाम दें। पीछे पीछे हो यार, ऐसा हुआ कि करो ना। हाफिज सुहैब बिन मोहम्मद सनाउल्लाह, मोहम्मद यासीन साहब, मियाँ मोहम्मद यासीन साहब आगे आए साहब के साथ। नाम देना। AYF के दिल्ली सदर मोहतरम जनाब साजिद इकबाल साहब से गुजारिश है कि इनको इनाम दें अपने हाथों से। हाफिज उस्मान बिन अताउल्लाह, बाप बेटा आगे आ जाएं। मास्टर अब्दुल वाहिद साहब और मोहतरम जनाब कारी अब्दुल समद साहब आगे तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इस हिफज करने वाले बच्चे को इनाम दें, सनद दें। हाफिज नोमान बिन मोहम्मद अकबर आगे आए। चौधरी अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश है कि वह अपने हाथों से इनाम दें। हाफिज इकबाल बिन मोहम्मद बिलाल, कारी मोहम्मद बिलाल। उधर 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 जी ना फड़ो है बेटा, इन्हें फड़ो। मैं गुजारिश करूंगा अपने बरादरी खुर्द मियाँ मोहम्मद यूब साबर साहब को आगे आए और हाफिज साद बिन सनाउल्लाह को मियाँ यासीन साहब आगे आए, अपने भतीजे का इनाम लें। मोहम्मद शोएब साहब इनके बड़े भाई हैं, ये यहाँ पढ़ते रहे लेकिन इनके माशाल्लाह 5 भाइयों ने यहाँ अल्लाह के कुरान को हिफज किया। उनमें से एक कारी साहब साहब के मदरसे पढ़ रहा है, एक दुबई में जाकर ट्यूशन पढ़ा रहा है। हाफिज मुआज बिन मोहम्मद अकरम आगे आए और मोहतरम जनाब कारी जमील ताहिर साहब के हाथों अपना इनाम और सनद वसूल करें। अब मैं गुजारिश करूंगा तनवीर बिन मोहम्मद लियाकत, वो आगे आए और हाजी अमानत अली साहब अपने हाथों से उन्हें सनद और इनाम दें। सामने देखो, उधर देखो। हाफिज अबू बकर बिन कारी मोहम्मद सरफराज, बाप बेटा आगे आए और थोड़े थे नाम। हाँ जी, मैं तो पहलों कहता है। अच्छा हजरत क्या है जी? मैं तो नंबर लगा दूंगा। प्रोफेसर साहब उठिया जी, बच्चे खुश हो जाए। इधर देखिए जी। हाफिज अहमद सैफ बिन सैफ रहमान, मास्टर सैफ रहमान साहब, बाप बेटा आगे आए और रोपड़ी साहब से इधर देखिए। चलो लो जी। अब
آپ سے پہلے بھی میں نے گزارش کی، کھانا بھی اور بھرپور بھی اور بٹھا کر معزز طریقے سے کھلانا۔ چند منٹ کے لیے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے محترم جناب حافظ محمد فاروق صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس طرح کا ادھر کر تھوڑا اس طرح، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الایمان وعزنا بالاسلام وشرفنا بحمل القرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بیٹھ جائیں، مہمان کے احترام میں، آپ گھر میں اللہ کے گھر میں 2-4 منٹ صرف، پھر روپڑی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور دعا کریں گے، دعا کے بعد کھانا ہے، پھر نماز پڑھنی ہم نے۔ ہاں جی دوستو، بزرگوں، انتہائی واجب الاحترام میری روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل ہے، جس محفل میں آنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اور اس موقع پہ میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے مربی اور محسن اور میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد الغفار روپڑی حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر جماعت پر تا دیر رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ والی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ میرے دوسرے استاد محترم جو کہ حافظ صاحب کے بھائی ہیں، مناظر اسلام مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ تعالی ہیں، اور اس موقع پر میں اپنے محسن اور مربی استاد حضرت مولانا فضیلت الشیخ جابر حسین مدنی صاحب، ان کی محبت کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جس محبت سے انہوں نے مجھے نوازا اور جس شفقت سے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ان سے اللہ دین کا کام اور زیادہ لے لے۔ آج جس پروقار تقریب میں اور بڑی مسرت والی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، یا جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مرکز، اس کا نام ہے نداء الاسلام۔ میری درد دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس مرکز کو اسم با مسمہ بنائے، جو کہ الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شان و شوکت میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس موقع پر جن بچوں نے جو پہلے فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی، اور جو آج سند فراغت لے کر فارغ ہوئے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے ان کے سینے میں اپنی قرآن جیسی دولت محفوظ کر دی ہے اور ان کو حامل قرآن بنا دیا ہے۔
یہ اللہ کا فضل ہے، جس فضل پر وہ جتنی خوشی منائے کم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جشن منائے ان کے لیے اہلاً و سہلاً و مرحبا ہے جنہوں نے قرآن جیسی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ چھوٹی موٹی یہ دولت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک کیا جا سکتا ہے تو صرف دو چیزوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت نصیب فرمائی ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دن کی گھڑیوں میں، رات کے لمحات میں وہ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جس کو اللہ رب العزت نے مال جیسی دولت سے نوازا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، جدھر حق نظر آتا ہے وہ اپنا مال لٹا دیتا ہے۔ اس بندے پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ کیا رشک کیا جا سکتا ہے؟ یا اللہ، اگر میرے پاس بھی قرآن جیسی دولت ہوتی، میں بھی رات کی گھڑیوں میں، دن کی ساعتوں میں میں بھی اس قرآن کی تلاوت کرتا۔ میرے پاس مال ہوتا، کاش میں تجھے راضی کرنے کے لیے ہر وہ راستے میں مال خرچ کر دیتا جس راستے کو تو پسند کرتا ہے۔ معمولی دولت نہیں ہے، آپ بہت بڑی دولت کے حامل بن چکے ہیں۔ ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے اسید ابن حضیر۔ وہ جنگل میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، سواری بھی اس کے ساتھ ہے، سواری بدکنا شروع ہو جاتی ہے، سواری چھلانگیں مارتی ہے، قرآن کی تلاوت بند کر دیتا ہے، سواری خاموش ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت دوبارہ شروع کرتا ہے، سواری پھر بدکنا شروع ہو جاتی ہے، سواری پھر جو اچھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے اپنی نظر آسمان کی طرف دوڑائی، فَإِذَا هِيَ مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، ایک چھتری نظر آتی ہے، چھتری میں چند چراغ نظر آتے ہیں، ڈر جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، سارا واقعہ سناتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر، کاش تو قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا۔ تجھے پتا ہے یہ جو چھتری آسمان سے آئی تھی وہ کیا تھی؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو جو دیکھا وہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، یہ اللہ کے آسمان سے آئے ہوئے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو صبح تک اسی حالت میں قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا تو لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ معمولی دولت نہیں ہے، جس دولت کے حامل میرے بھائی میرے بیٹے بن چکے ہیں۔ میرے شیخ نے ان کو یہاں سے سند فراغت دے دی ہے۔ بہت بڑی دولت جو کمائی نہیں جا سکتی، بہت بڑی دولت کے حامل بن کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی دولت کے حامل بن کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ملا، قاری قرآن ہونے کی وجہ سے مقام ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔
حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی لکا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیں اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو اسی خوشی کے مارے ابی بن کعب زاروں کے تار رونے لگ گئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ وہ معزز تھے، زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ قلت ما سمعتم فاستغفروا اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ سے مخاطب تھے محترم جناب حافظ محمد فاروق صاحب،